آیت نمبر 53 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتننا ہم نے آزمایا، ہم نے آزمائش کی، بعضہم ان میں سے بعض کی ببعض بعض کے ذریعے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں کیا ہؤلائی یہی ہے وہ من اللہ علیہم جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، مننا احسان کیا ہے، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، ہمارے بیچ میں سے، کیا لیس اللہ نہیں ہے اللہ تعالی بعلم خوب جاننے والا، اچھی طرح جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بلال حبشی جیسے لوگوں کو، عمار بن یاسر جیسے لوگوں کو، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں کو، جن کو اس معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا، فقیر سمجھا جاتا تھا، ان کو اللہ نے سب سے بڑی دولت دے دی۔ وہ کیا؟ ایمان۔ اب یہ لوگ جو اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتے تھے، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو مالدار جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ دین جو محمد لے کر آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام سچا ہوتا، درست ہوتا، تو اللہ تعالی سب سے پہلے یہ انعام ہمارے اوپر کرتے۔ معزز لوگ ہم ہیں، عظیم لوگ ہم ہیں۔ اگر یہ دین سچا ہوتا، حق ہوتا، تو اس کی علامت کیا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق ہمیں دیتا۔ لیکن ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم نے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ قبول کرنے والے کون؟ ہمارے معاشرے کے نکمے ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ، حقیر ترین لوگ، بلال جیسے لوگ، عمار بن یاسر جیسے لوگ، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ۔ کیا وہ دین سچا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے قبول نہیں کیا اور ان جیسے حقیر قسم کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن مسعود، جناب بلال، عمار بن یاسر جیسے عظیم صحابہ کرام، لیکن جو فقیر تھے، ان کا ایمان لانا، ایمان لانے میں ان سے آگے نکل جانا، ان کے ذریعے آزمائش بن گیا۔ ان کے ذریعے کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا۔ تو خبردار کہیں مجھے اور آپ کو توحید قبول کرنے سے، حق قبول کرنے سے یہ چیز نہ روکے کہ اس حق پہ چلنے والے تو حقیر قسم کے لوگ ہیں، نکمے قسم کے لوگ ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ اس لیے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے دور نہ رکھیں کہ دینی تعلیم لینے والے تو فقیر ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو امیر ہیں، میرا بچہ تو بہت بڑی ایک یعنی کہ امیر باپ کا بیٹا ہے، یہ کیسے مدرسے میں دین کا علم لے سکتا ہے؟ یہ سوچ نہایت خطرناک سوچ ہے، اور یہ سوچ کئی لوگوں کو پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا، لیقولوا، اس کا رزلٹ کیا نکلے؟ ایسی آزمائش کا رزلٹ کیا نکلا؟ لیقولوا، تاکہ یہ کہیں، یہ کون؟ یہ مالدار، یہ ایمان نہ لانے والے مالدار، یہ مکہ کے چودھری، یہ عربوں کے بڑے، تاکہ یہ کہیں اہؤلائی، یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے ہمارے بیچ میں سے احسان کیا؟ الیس اللہ بعالم الشاکرین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کے اس اعتراض کا، ان کی اس بیوقوفی کا، ان کے اس غلط جملے کا، کہ کیا اللہ تم سے پوچھ کر کسی کو ایمان لانے کی توفیق دے گا؟ اللہ لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اپنے شکر گزار بندوں کا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق ان کو دی جو اس لائق تھے۔
یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی غریب گھرانے کا بچہ عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، بہت بڑا قاری بن جائے، تو اس کو حقیر نہ جانے. یہ لفظ آپ کے منہ سے کبھی نہ نکلے کہ اس لائق نہیں تھا کہ ہماری مسجد میں مصلی امامت پہ یہ کھڑا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں. مجبوراً کھڑے ہو رہے، دل نہیں مانتا. یہ تکبر کی علامت ہے یہ سوچ. یقین رکھیں کہ جس بچے کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، عالم دین بنا دیا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس نعمت کے لائق تھا. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ اچھی طرح نہیں جاننے والا ان کو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ لمبی آیت ہے، اس کے اوپر وقت صرف ہوگا، وقت لگے گا. اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ غور کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.